بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے۔ رات خواب میں پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری اور عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں، اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند کو، اپنے لختے جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کراؤ اور خوشبو لگاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اور آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت ہی خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں لے کر جا رہے ہیں، وہ انہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو اسے ایک اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر یہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لختے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہ ہوگی؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لختے جگر ہے، تو اسے قربان نہ کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں اور اسے لعنت دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تب مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لختے جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے
जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम न आए। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांधी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक व तआला से फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है और नीचे देखते हैं कि एक दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है, वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी कहते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। तभी गैब से आवाज आती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए इब्राहिम तेरे इस इम्तिहान को कयामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी के रोजों की जो ईद आती है उसके 70 दिन बाद 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद आती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं इस दिन को, इस सुन्नत को याद करते हैं और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है जिसमें दुम्बा, ऊंट, गाय, बकरा हलाल जानवरों को ज़िबह किया जाता है। जानवर को कुर्बान करके इस कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रख लेते हैं। उसी सुन्नत को अदा करके ही कुर्बानी की जाती है। जानवर ज़िबह किए जाते हैं और गोश्त बांटा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो।